میرا دل بدل دے، میرا دل بدل دے، میرا دل بدل دے۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة صدق اللہ العظیم۔ اللہ رب العزت قرآن مجید کی اس آیت مبارکہ میں فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو، پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ اور پورے کے پورے اسلام میں داخل ہونے کا کیا مطلب ہے؟ کہ زندگی کے تمام شعبوں میں اللہ رب العزت کے احکام اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے اور سنت کے مطابق عمل کرو۔ اب ہماری جو زندگی ہے اس کے مختلف شعبہ جات ہیں، جیسے عقائد کا شعبہ ہے، عبادات کا شعبہ ہے، اخلاق کا ہے، معاشرت کا ہے۔ انہی شعبہ جات میں سے ایک بڑا اہم شعبہ اسے کہتے ہیں معاملات کا شعبہ، یعنی مالی معاملات، یعنی آپ کہہ سکتے ہیں کہ معیشت، تجارت، پیسہ کمانا، اس کے مختلف ذرائع، پھر اس کو خرچ کرنا، یعنی جو ہمارے دوسروں کے ساتھ مالی معاملات کسی بھی طرح سے وابستہ ہوتے ہیں، تو یہ اسلام کا ایک اہم ترین شعبہ ہے۔ تو اس شعبے میں بھی ہم اللہ تعالیٰ کے احکام کے مطابق اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق عمل کریں، اس کا شریعت کی طرف سے ہم سب کو حکم ہے۔ اور اسی حکم کو اس کی بجا آوری کے لیے کہ ہماری مارکیٹوں میں اور ہمارے کاروبار میں اور ہمارے مالی معاملات میں وہ اللہ کا دین زندہ ہو جائے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات زندہ ہو جائیں، اس کے لیے جامعۃ الرشید میں 3 اقدامات بڑے اہم کیے گئے اللہ تعالیٰ کے فضل سے الحمدللہ۔ ان 3 اقدامات میں سے ایک اقدام جو کیا گیا وہ جامعۃ الرشید میں ایک تخصص شروع کیا گیا جس کا نام ہے تخصص فی فقہ المعاملات المالیہ، یعنی مالی معاملات سے متعلق ایسے افراد تیار کیے جائیں جو مہارت رکھتے ہوں مارکیٹوں میں جا کر اور کاروباری دنیا میں جا کر صحیح طرح سے لوگوں کے مسائل سمجھ کر ان کی رہنمائی کر سکیں۔ تو ایک یہ شعبہ قائم کیا گیا اور الحمدللہ گزشتہ 10 سال سے بڑی کامیابی کے ساتھ وہ کام کر رہا ہے، اور اس سے 50 سے زائد ایسے مفتیان کرام تیار ہوئے ہیں جو کاروبار کی دنیا میں مختلف اہم مناصب پر اور مختلف جگہوں میں اور مختلف اداروں میں اپنی خدمات فراہم کر رہے ہیں۔ اس کے ساتھ دوسرا جو کام کیا گیا، ایک اہم کام، وہ اس ادارے کا قیام ہے جس ادارے کے پلیٹ فارم سے یہ کورس الحمدللہ یہاں پہ کروایا گیا ہے، اور اس ادارے کا ہم کہتے ہیں شریعہ کنسلٹنسی سروسز فار ٹریڈ اینڈ فائنانس، اور اس کا تعارف اردو میں ہم اور اس کا نام بتاتے ہیں دارالافتاء برائے مالیاتی و تجارتی امور۔ اس ادارے کے قیام کا مقصد یہ تھا کہ مارکیٹ میں جو معاملات ہیں، جو مارکیٹ کے مسائل ہیں، ان مسائل اور معاملات کو مارکیٹ میں جا کر سمجھا جائے، اور پھر اس کا مارکیٹ کے لوگوں کو، مسلمانوں کو، افراد کو ایسا قابل عمل حل دیا جائے کہ جس سے ان کا کاروبار بھی چلتا رہے اور وہ کاروبار دین کے احکام کے مطابق ہو، تاکہ ایک تاجر اور ایک کاروباری آدمی کی دنیا بھی بنے اور اس کی آخرت بھی ساتھ محفوظ رہے۔ تو اس مقصد کے لیے یہ ادارہ قائم کیا گیا۔ اور تیسرا ایک ادارہ جو جامعۃ الرشید میں بنایا گیا وہ ہے ایک میگزین جسے شریعہ ان بزنس کہتے ہیں، اور یہ ہفت روزہ ایک میگزین ہے، اور اس کا مقصد بھی یہی ہے کہ کاروبار کرنے والوں، تجارت کرنے والوں کے جو مسائل ہیں وہ ان کی دہلیز پر انہیں سمجھائے جائیں، انہیں بتائے جائیں اور انہیں ایڈریس کیا جائے۔ تو یہ جو ادارہ، جس ادارے کے پلیٹ فارم سے یہ کورس کروایا گیا دارالافتاء برائے مالیاتی و تجارتی امور، اس کی مختلف سرگرمیاں ہیں۔ جو اس کا ویژن طے کیا گیا، جیسا میں نے عرض کیا کہ مارکیٹ میں اللہ تعالیٰ کا دین اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات زندہ ہو جائیں، اس مقصد کے لیے پھر مختلف سرگرمیاں یہ ادارہ اپنی جگہ پہ الحمدللہ کر رہا ہے۔ اس میں سے ایک جو سب سے اہم کام ہے اور مسلسل ہو رہا ہے پچھلے 10 سال سے، کہ لوگوں کے جو اپنے کاروبار کے اور تجارت کے اور مالی معاملات کے جو مسائل ہیں وہ ہمارے پاس آتے ہیں مختلف چینل سے، جیسے لوگ آ کے خود بھی ہمیں وہاں پہ سوالات جمع کرواتے ہیں، اور ای میل کے ذریعے بھی، واٹس ایپ اور مختلف چینل سے ہمارے پاس ان کے وہ سوالات اور ان کے مسائل آتے ہیں، اور پھر ہمارے ساتھی اور وہاں جو کام کرنے والے ہیں وہ
قرآن و حدیث اور فقہ کی روشنی میں ان کے جوابات تیار کرتے ہیں، اور پھر جامعۃ الرشید کی سینئر مفتیان کرام اس پر دستخط کرتے ہیں، اور اس کے بعد ہمیں جامعۃ الرشید کی جو مرکزی دارالفتہ ہے اس کی مہر کے ساتھ اور ہمارے اس ادارے کی مہر کے ساتھ وہ ہم جواب بھیجتے ہیں، اور اس جواب کو فتویٰ کا نام دیا جاتا ہے۔ ایک تو یہ ایک ادارے کا اہم کام ہے۔ اس کے ساتھ ایک دوسرا اہم کام یہ ہے کہ چونکہ مارکیٹ میں کام کرنے والے ہمارے بھائیوں اور ہمارے مسلمان بھائیوں کی ایک بڑی تعداد ایسی ہے کہ وہ ماشاءاللہ عقیدہ اور اس حوالے سے بھی سوچتے ہیں اور تعلیمات حاصل کرتے ہیں، عمل کرتے ہیں، عبادات میں بھی ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے خوب انہیں توفیق دے رکھی ہوتی ہے، لیکن بدقسمتی سے مالی معاملات کے حوالے سے بعض اوقات ذہن یہ ہوتا ہے کہ شاید اس میں ہمیں اللہ تعالیٰ نے اور دین نے آزاد رکھا ہے کہ جیسے آپ چاہیں کمائیں، جیسے چاہیں خرچ کریں، حالانکہ ایسی بات نہیں ہے۔ جس طرح سے عقیدے کے حوالے سے واضح تعلیمات موجود ہیں، عبادات کے حوالے سے واضح اللہ تعالیٰ کے احکام موجود ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات موجود ہیں، بالکل اسی طرح مالی معاملات کے حوالے سے آپ کیسے کاروبار کریں، آپ کیسے دکانداری کریں، آپ کس طرح سے ملازمت کریں، یہ ساری چیزیں جیسے آپ نے ماشاءاللہ اس کورس میں پڑھی تو یہ باقاعدہ تعلیمات ہیں قرآن مجید میں اور احادیث مبارکہ میں اور فقہ اسلامی میں۔ تو ان تعلیمات کو لوگوں میں آگاہی آئے کہ یہ مسائل ہماری طرف متوجہ ہیں، ہمارے کاروبار میں، ہماری ملازمت میں، اور ہم جس طرح کا کاروبار کریں اس میں اس طرح کے احکام ہماری طرف متوجہ ہیں اور ان پر عمل کرنا ضروری ہے وہاں سے حلال کمائی کمانے کے لیے۔ تو یہ شعور دینے کے لیے، لوگوں میں یہ بیداری لانے کے لیے ہمارے یہاں ایک سیمینار کی سیریز چلی آ رہی ہے مالی معاملات پہ گزشتہ کئی سالوں سے، اور 10 اس کے سیمینار ہو چکے ہیں اللہ کے فضل سے، اور بعض سیمینار تو اتنے کامیاب الحمدللہ ہوئے، ویسے تو اللہ کے فضل سے سارے ہی کامیاب ہوئے، لیکن بعض سیمینار ایسے جیسے فیملی بزنس ہے، یہ سیمینار اتنا کامیاب ہوا اور اتنی پذیرائی ملے کہ کراچی کے بعد ہمیں لاہور کے لیے کہا گیا، اور لاہور کے تاجروں میں الحمدللہ یہ سیمینار ہوا۔ اس کے بعد اسلام آباد سے ہمیں بھرپور دعوت دی گئی، اور ہمارے مفتیان کرام اور حضرات وہ اسلام آباد تشریف لے گئے اور وہاں پہ یہ سیمینار ہوا۔ اس کے علاوہ مختلف شہروں سے اب بھی ہمیں دعوت دی جا رہی ہے کہ آپ ہمارے یہاں آ کے بھی اس طرح کے سیمینار کریں۔ ابھی کل ہی ہمارا نواب شاہ جانا ہوا جہاں پہ ایک ریئل اسٹیٹ کے موضوع پر ایک تقریب تھی اور اس میں ہمیں بھی بلایا گیا تھا، تو وہاں پہ ایک بڑی تعداد تاجروں کی اور ریئل اسٹیٹ کا کام کرنے والے لوگوں کی موجود تھی، تو انہوں نے وہاں پہ بھی بات چیت ہماری ہوئی الحمدللہ، جمعہ بھی انہوں نے ہمیں دعوت دی تھی کہ پڑھائیں، اور اس کے بعد آخر میں انہوں نے کہا کہ اب ہم چاہتے ہیں کہ نواب شاہ شہر کی سطح پہ ہم سارے تاجروں کو اور بزنس کمیونٹی کو اکٹھا کریں اور آپ حضرات یہاں پر آئیں اور انہیں آ کے اس حوالے سے آگاہی دیں کہ اس مارکیٹ کے مسائل میں اور کاروبار میں شریعت کے احکام کی کیا اہمیت ہے اور کیا ضرورت ہے۔ تو ایک اس کا اہم کام اس ادارے کا یہ ہے کہ اس طرح کے سیمینارز کرنا، اور وہ ہم نے کراچی میں، لاہور، اسلام آباد میں اور مختلف شہروں میں الحمدللہ کروائے ہیں، اور آئندہ بھی انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے چاہا تو وہ ہوتے رہیں گے۔ اس کے ساتھ ایک اور تیسرا جو اہم کام اس ادارے کا ہے وہ جو مختلف کمپنیاں اور مختلف ادارے ہیں ان کے ایگریمنٹس، وہ اپنے ایگریمنٹس ہمارے پاس لاتے ہیں کہ آپ ہمیں بتائیں کہ یہ جو ہمارے معاہدات ہیں کیا یہ شریعت کے احکام کے تابع ہیں، کیا اس میں کوئی شرعی حکم کی خلاف ورزی تو نہیں ہو رہی، اپنی پالیسیاں، اپنے جو ان کی انتظامیہ کے جو معاملات ہیں اور کاروبار چلانے کی جو ان کی جو پالیسیز ہیں اور جو ان کے ڈاکومنٹس ہیں اور جو ان کے معاہدات ہیں، وہ ساری چیزیں وہ لا کر ان کی اسکریننگ کرواتے ہیں کہ آپ انہیں دیکھیں، ریویو کریں کہ اس میں کوئی غیر شرعی چیز تو نہیں۔ اسی کے ساتھ ادارے ہمیں دعوت دیتے ہیں اور ہم اداروں میں جا کے ٹریننگز بھی کرواتے ہیں، جس نوعیت اور جس طرح کا کاروبار ہو اس میں شریعت کے کون سے احکام ہیں اور کس طرح سے اسے شریعت کے تابع بنایا جا سکتا ہے اور 100% شریعت کمپلائنٹ کیا جا سکتا ہے، اس حوالے سے ٹریننگز بھی ہم اللہ کے فضل سے یہ دیتے ہیں مختلف اداروں کو جا کے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ مختلف ادارے اپنی جو زکوٰۃ ہوتی ہے وہ بھی ہم سے کیلکولیٹ کرواتے ہیں، چونکہ ایک ہوتی ہے ایک فرد کی زکوٰۃ اور ایک ہوتی ہے ایک ادارے کی زکوٰۃ۔ تو ادارے کی زکوٰۃ جیسے کمپنی کی زکوٰۃ، تو چونکہ اس کے بہت سارے اثاثہ جات ہوتے ہیں مختلف قسموں کے، اور اس کے اوپر جو لائبلٹیز ہوتی ہیں یعنی اس کے اوپر جو قرضے ہوتے ہیں اور لوگوں سے اس نے ذمہ داریاں جو اس پر ہوتی ہیں اس کی بھی مختلف قسمیں ہوتی ہیں، تو اس میں کافی پیچیدگی ہوتی ہے۔ تو عام طور پر اگر اچھی معلومات نہ ہوں، باقاعدہ اس کی تعلیمات نہ ہوں،
کہیں سے سیکھا ہوا نہ ہو تو وہ ذرا مشکل ہوتا ہے ایک عام آدمی کے لیے اس کی کیلکولیشن. تو وہ بھی ادارے ہمارے پاس اپنے بیلنس شیٹ لا کے دیتے ہیں, تو پھر ہمیں زکوٰۃ, ہم ان کو زکوٰۃ کیلکولیٹ کر کے دیتے ہیں. شریعہ ریویو وغیرہ بھی ہم کرتے ہیں مختلف کمپنی اور اداروں کے کاروبار کرنے والوں کا شریعہ ریویو, کہ ان کو بتایا جائے کہ ان کا کاروبار کس حد تک شرعی ہے اور کون سے اس میں امور غیر شرعی ہیں, اور پھر جس حد تک ہو سکے ان غیر شرعی امور کو ختم کر کے ان کا کوئی حل پیش کرنا. جیسا میں نے عرض کیا پہلے کہ مقصد یہی ہے کہ کاروبار بھی چلتا رہے اور اس سے حاصل ہونے والی آمدن اور انکم وہ حلال ہو, تاکہ ہماری دنیا بھی بنے اور ہماری آخرت بھی بنے. تو یہ کچھ اس ادارے کے جو ہمارے کام ہیں اور خدمات ہیں اس کا میں نے خلاصہ آپ حضرات کے سامنے عرض کرنے کی کوشش کی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس طرح کی جہاں جہاں بھی کوششیں ہو رہی ہیں, دین کے جس جس شعبے کو معاشرے میں زندہ کرنے کے لیے کوششیں ہو رہی ہیں, اللہ تعالیٰ ان تمام کوششوں کو قبول فرمائے, اور اس میں جو غلطیاں کوتاہیاں ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ معاف فرمائے, اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس میں اپنی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور اخلاص کے ساتھ اس کام کو تا حیات جاری رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے, ہوا و حرص والا دل بدل دے. میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے, خدایا فضل فرما دل بدل دے.